السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں کی بے روزگاری اور فاقوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجبوراً میں نے شہر کے سب سے بڑے وکیل کے دفتر میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے اپنی خستہ حال فائل پیش کی۔ وکیل نے بے دلی سے فائل کھولی، مگر اس میں رکھی میری والدہ کی آخری چٹھی پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے وصیت نامہ دکھایا۔ اس وصیت نامے میں جو راز دفن تھا، اس کے مطابق اس پوری لا فرم کا اصل مالک اس تاریک اور بوجھل شام آسمان پر گہرے سیاہ بادل اس قدر خوفناک انداز میں چھائے ہوئے تھے، جیسے کوئی بہت بڑی اور ہولناک مصیبت اس بے حس شہر کو اپنے ظالمانہ گھیرے میں لینے والی ہو، اور تیز اور سرد ہواؤں کے بے رحم جھکڑ اس قدیم اور وسیع و عریض عمارت کی بوسیدہ دیواروں سے مسلسل ٹکرا کر ایک ایسی عجیب اور ہیبت ناک آواز پیدا کر رہے تھے جو سیدھی میرے دل میں اتر کر میرے رگ و پے میں شدید خوف اور وحشت کے سرد طوفان برپا کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں چھائی ہوئی گہری تاریکی اور پر اسرار تاریکی اور وہ بجھل اور گھٹن زدہ خاموشی کسی آنے والے بڑے اور تباہ کن طوفان کا واضح پتہ دے رہی تھی، جبکہ دیوار پر لگی اس انتہائی پرانی اور بھاری لکڑی کی بنی ہوئی قد آدم گھڑی کی ہر گزرتی اور گونجتی ہوئی ٹک ٹک میرے دل کی بے ترتیب اور بے قابو دھڑکنوں کو ہر لمحے مزید تیز اور بے حال کر رہی تھی۔ میں تو محض ایک انتہائی غریب، مجبور اور حالات کا مارا ہوا انسان تھا، جو دو وقت کی روٹی کمانے کی خاطر ایک ادنا سی نوکری کی تلاش میں صبح سے در در کی ٹھوکریں کھاتا اور بھٹکتا ہوا اس شاندار اور رعبدار عمارت کے اس انتہائی پراسرار اور سرد کمرے میں محض اس امید پر داخل ہوا تھا کہ شاید میری قسمت مجھ پر مہربان ہو جائے اور مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے، اور میرے وہم و گمان کے کسی چھوٹے سے گوشے میں بھی دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ میرے قدم مجھے ایک ایسی خوفناک اور تاریک دنیا میں لے جائیں گے جہاں حالات اس قدر پر اسرار اور سنگین رخ اختیار کر لیں گے کہ میری عقل بالکل معاف ہو کر رہ جائے گی۔ میرے سامنے ایک انتہائی وسیع، چمکدار اور قیمتی لکڑی سے بنی ہوئی بڑی میز کے اس پار ایک انتہائی نرم اور پرشکوہ کرسی پر بیٹھا ہوا وہ نامور اور رعبدار قانون دان، جس کی ہیبت اور دبدبے کا پورے شہر میں طوطی بولتا تھا، اور جس کے محض ایک ادنا سے اشارے پر بڑے بڑے طاقتور اور متکبر لوگ خوف سے کانپ اٹھتے تھے، اور جس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہوئے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے اور ان کی زبانیں بری طرح لڑکھڑا جاتی تھیں۔ اب اس وقت میرے سامنے خود ایک ایسی عجیب سی ہیبت، بے بسی اور ناقابل فہم کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میری سانسیں میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ اس کی گہری اور ہمیشہ دوسروں کو پرکھنے والی تیز آنکھوں میں ایک ایسی غیر معمولی چمک اور بے پناہ حیرانی ابھر آئی تھی، جس میں بیک وقت شدید خوف، بے پناہ حیرت اور ایک طویل عرصے سے سینے کی گہرائیوں میں دفن کسی بہت گہرے اور تاریک راز کی جھلک بالکل صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرے لائے ہوئے ان پرانے خستہ حال اور بوسیدہ کاغذات کے پلندے کو، جو میں نے انتہائی احتیاط سے اس کے سامنے رکھا تھا، محض ایک سرسری اور بے دھیانی کی نگاہ سے دیکھا ہی تھا کہ اچانک اس کے چہرے کا سارا خون جیسے نچڑ کر رہ گیا، اور اس کی رنگت اس قدر زرد اور بے جان پڑ گئی
جیسے اس نے اس دن کے اجالے میں کوئی انتہائی خوفناک اور بدرو دیکھ لی ہو، یا موت کا فرشتہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کے وہ انتہائی مضبوط اور پر اعتماد ہاتھ جو ہمیشہ قانون کی موٹی موٹی اور پیچیدہ کتابوں پر اور لوگوں کی تقدیر کے اہم اور حتمی فیصلوں پر اپنی انتہائی مضبوط اور آہنی گرفت رکھتے تھے، اب خزاں رسیدہ اور کمزور پتوں کی طرح ہوا کے دباؤ میں بری طرح لرز رہے تھے، اور اس کی انگلیاں ان پرانے کاغذات کو چھوتے ہوئے یوں محسوس کر رہی تھیں جیسے انہوں نے کسی بھڑکتے ہوئے انگارے کو پکڑ لیا ہو۔ وہ اپنی آرام دہ اور پرشکوہ کرسی سے انتہائی آہستگی کے ساتھ اور ایک ایسے عجیب اور خوف زدہ انداز میں بیٹھا اور ایک ایسے عجیب اور خوف زدہ انداز میں اٹھا جیسے اچانک اس کے قدموں تلے سے ساری زمین کھسک گئی ہو اور اس کے جسم کی ساری طاقت اور توانائیاں اس کا مکمل طور پر ساتھ چھوڑ چکی ہوں۔ اس کی انتہائی خوف زدہ اور خوف سے پھیلی ہوئی نظریں مسلسل اور بغیر پلک جھپکائے مجھ پر اور میرے ان پرانے اور خستہ حال کاغذات پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا ایک عجیب سی مدہوشی اور بے خودی کے عالم میں اس بھاری اور انتہائی مضبوط لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھا جس سے میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے انتہائی ڈرتے ڈرتے مگر بے پناہ امید اور خوشی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی عجیب سی گھبراہٹ، بے چینی اور لڑکھڑاہٹ تھی جو مجھے بھی اندر تک شدید خوف زدہ اور بے کل کر رہی تھی، اور میرے دماغ میں سینکڑوں سوالات ایک ساتھ سر اٹھا رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ان چند بوسیدہ اور خستہ حال کاغذات میں ایسا کیا انوکھا اور خوفناک راز لکھا ہے جس نے اس شہر کے سب سے طاقتور اور رعبدار انسان کو یوں بچوں کی طرح لرزنے اور کانپنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک کر انتہائی خوف اور تیزی کے ساتھ باہر کی طرف دیکھا، جیسے اسے کسی اندیکھے اور پراسرار سائے کا شدید خوف لاحق ہو، اور پھر اپنے انتہائی کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے اس بھاری اور ضخیم دروازے کو پوری طاقت سے مضبوطی کے ساتھ بند کر کے اس پر ایک بڑا سا اور انتہائی مضبوط آہنی قفل چڑھا دیا۔ قفل بند ہونے کی وہ ہلکی سی اور خشک دھاتی آواز اس پرسکون اور مردنی چھائے ہوئے وسیع کمرے میں کسی انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والے دھماکے سے کسی بھی صورت کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، اور مجھے فوری طور پر ایسا محسوس ہوا جیسے میرا رابطہ پوری بیرونی دنیا سے اور آزاد فضاؤں سے ہمیشہ کے لیے کٹ گیا ہو، اور میں کسی ایسے پراسرار، تاریک اور جان لیوا جال میں بری طرح پھنس گیا ہوں جس سے نکلنا یا فرار ہونا اب میری زندگی میں شاید کبھی بھی کسی صورت ممکن نہ ہو۔ وہ مڑا اور انتہائی مدھم، تھکے ہوئے اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ میری طرف اور میرے بالکل قریب آیا۔ اس نے انتہائی خاموشی سے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک انتہائی نرم اور گداز نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا وہ ہاتھ جس نے میرا بازو پکڑا تھا برف کی مانند انتہائی ٹھنڈا اور مکمل طور پر بے جان محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی سانسیں اس قدر تیز اور بے ترتیب ہو رہی تھیں جیسے وہ میلوں کا طویل اور کٹھن سفر طے کر کے آیا ہو، یا اس کے پیچھے کو انتہائی خوفناک درندہ لگا ہو۔ اس نے اپنی کرسی پر گرتے اور خود کو سنبھالتے ہوئے ایک گہری اور لمبی سانس لی، اور اپنے ماتھے پر آئے ہوئے سر اور چپچپے پسینے کو اپنے ریشمی رومال سے صاف کرتے ہوئے انتہائی دھیمی، لرزتی
اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں 25 سال پرانا ایک ایسا گہرا اور جان لیوا درد اور شدید بوجھ تھا جو شاید وہ آج تک تنے تنہا اپنے سینے کی تاریک گہرائیوں میں چھپائے ہوئے تھا، اور آج وہ بوجھ اس کی برداشت اور ہمت سے بالکل باہر ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی رازدارانہ اور سرگوشی نما انداز میں بتانا شروع کیا کہ آج سے پورے 25 برس قبل، جب اس شہر کے حالات بہت ہی مختلف تھے اور سڑکوں اور گلیوں پر ہر طرف اندھیرے اور خوف کا راج تھا، تب وہ اس شاندار اور وسیع ادارے کا کوئی طاقتور مالک یا کوئی بڑا اور نامور قانون دان ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کی حیثیت محض ایک انتہائی معمولی اور غریب سے منشی کی تھی، جو دن رات پرانی فائلوں اور بوشیدہ کاغذات کے انبار میں دبا رہتا تھا، اور جس کا واحد کام صرف اپنے مالک کی احکامات کی بلا چون چرا بجا آوری تھا، اور وہ اسی ادنا سی تنخواہ پر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ اس نے اپنے گرد آلود اور طویل یادوں کے بند دریچے ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے مجھے یہ حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا انکشاف کیا کہ اس عظیم اور نامور انصاف فراہم کرنے والے ادارے کی بنیاد رکھنے والا اصل انسان وہ خود نہیں بلکہ کوئی اور ہی تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی ایمانداری، شرافت اور بہادری کی شاندار مثالیں پورے شہر اور گرد و نواح میں دی جاتی تھیں، اور جس کے نام سے مظلوموں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر ایک نئی امید کی روشن کرن جاگ اٹھتی تھی۔ وہ حق اور سچ کی انتہائی کٹھن اور دشوار گزار راہ پر چلنے والا ایک ایسا نڈر اور بے باک انسان تھا جو کبھی کسی طاقتور، ظالم اور جابر کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اور جس نے اپنی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کو صرف اور صرف سچائی کی تلاش اور انصاف کی فراہمی کا عظیم مقصد کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا تھا۔ اس کا زندگی میں واحد اور اٹل مقصد صرف ان غریبوں اور مظلوموں کو ان کا چھینا ہوا اور جائز حق دلانا تھا جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں تھا، اور اسی سچائی اور بے خوفی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اس نے اپنے بہت سے انتہائی طاقتور اور ظالم دشمن پیدا کر لیے تھے۔ شہر کے انتہائی بدعدوان اور بے رحم عناصر، جن کا سارا کالا اور مکروہ کاروبار ہی جھوٹ، فریب، دھوکہ اور غریب لوگوں کے مسلسل استحصال پر چلتا تھا، اس نیک دل اور نڈر انسان کی ہر لمحہ موجودگی کو اپنے کالے دھندے اور اپنے ناپاک وجود کے لیے سب سے بڑا اور سنگین خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ لوگ اندھیروں کے ایسے سفاک اور بے رحم سوداگر تھے جو ہر چیز کو پیسے اور طاقت کے اندھے زور پر خریدنا اور ہر اٹھنے والی سچی اور حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبانا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے، مگر وہ اس نڈر اور عظیم بانی کو نہ تو اپنی بے پناہ دولت کے انبار سے کسی قیمت پر خرید سکے، اور نہ ہی اپنی بے پناہ طاقت اور ظلم کے زور پر ڈرا دھمکا کر اس کے نیک اور سچے ارادوں سے ایک انچ بھی اسے پیچھے ہٹا سکے۔ وہ چٹان کی طرح مضبوطی سے ان کے سامنے ڈٹا رہا اور مظلوموں کے حقوق کے لیے اپنی آواز کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بلند کرتا چلا گیا۔ جب ان ظالموں کے تمام تر شیطانی حربے مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ شخص کسی بھی قیمت اور کسی بھی صورت ان کے راستے سے ہٹنے والا نہیں ہے، تو ان جرائم پیشہ اور درندہ صفت لوگوں نے مل کر اندھیرے اور تاریک کمروں میں بیٹھ کر ایک انتہائی گھناؤنی اور خوفناک سازش کے تانے بانے بنے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ جب تک یہ ایماندار اور سچا شخص زندہ اور سلامت ہے، ان کا کالا دھن اور ان کے تمام ناجائز اور مکروہ کام کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے انہوں نے متفقہ طور پر اس حق کی بلند اور بے باک آواز کو ہمیشہ کے لیے
خاموش کرنے کا ایک اٹل اور حتمی فیصلہ کر لیا۔ وہ رات انتہائی تاریک، سرد اور بے حد خوفناک تھی جب ان ظالموں اور سفاک درندوں نے اپنے اس خونی اور وحشیانہ منصوبوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ عملی جامہ پہنایا اور اس عظیم اور سچے انسان کو انتہائی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس لرزہ خیز اور اندوہناک واقعے نے پورے شہر کی بنیادوں کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ہر طرف ایک عجیب سی وحشت، اداسی اور پراسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر ایک آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل اس عظیم انسان کی جدائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مگر اس ظالمانہ اور اندوہناک قتل سے کچھ عرصہ قبل ہی وہ انتہائی دور اندیش اور بے حد ذہین بانی اپنے آنے والے دردناک انجام اور ان ظالموں کی سازشوں کو کسی حد تک بھانپ چکا تھا۔ اس کی تیز نگاہوں اور دور رس سوچ نے حالات کی نزاکت کو اور اپنے گرد دن بدن کھینچتے ہوئے موت کے اس تنگ دھوتے دائرے کو بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ اسے یہ مکمل طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پوشیدہ دشمن کس قدر طاقتور اور بے رحم ہیں، اور وہ اسے اپنے ناپاک راستے سے ہٹانے کے لیے کسی بھی آخری حد تک جا سکتے ہیں، اور بے گناہوں کی خون کی ندیاں بہانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اسے اپنی جان یا موت کے گلے لگنے کا رتی برابر بھی کوئی خوف یا دکھ نہیں تھا۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا بہادر انسان تھا، بلکہ اسے اپنی جان سے بھی کہیں زیادہ ان بھاری اور قیمتی امانتوں اور اس شاندار ادارے کے مستقبل کی فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، جو اس نے غریبوں کی مدد اور سچائی کی بالادستی کے لیے اپنے خون پسینے سے دن رات ایک کر کے اور بے پناہ قربانیاں دے کر بنایا تھا۔ وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری زندگی کی کٹھن محنت اور مشقت پر وہ ظالم درندے اور بے رحم مافیا قابض ہو جائیں اور اس ادارے کو بھی اپنے ظلم کی داستان کا حصہ بنا لیں۔ اس لیے اپنے آخری اور گنتی کی سانسوں سے کچھ ہی عرصہ قبل اس نے اپنی بے پناہ فراست اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی پوشیدہ اور حیران کن قدم اٹھایا، جس کی بھنک اس نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو تو کیا، اپنے قریب ترین دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی صورت نہ پڑنے دی۔ اس نے انتہائی خاموشی اور مکمل رازداری کے ساتھ رات کے پچھلے پہر اپنی تمام تر بے تحاشا جائیداد، اپنی ساری جمع شدہ دولت اور اس پورے عظیم الشان ادارے کا مکمل اور غیر مشروط کنٹرول ایک انتہائی خفیہ اور پیچیدہ بندوبست کے تحت اپنے سب سے غریب مگر انتہائی وفادار اور جانثار منشی کے نام منتقل کر دیا۔ اس نے یہ ساری بھاری اور کٹھن ذمہ داری اس معمولی منشی کے کمزور مگر دیانت دار کندھوں پر ڈال دی تھی، جس پر اسے اس دنیا میں خود سے بھی زیادہ بھروسہ اور کامل یقین تھا، اور جس نے ہر مشکل وقت میں اس کا سایہ کی طرح ساتھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر گہری رازداری اور خاموشی سے سر انجام دیا گیا تھا کہ کسی کو بھی اس پوشیدہ اور عظیم امانت کی کانوں کان خبر نہ ہو سکے، اور دشمن اسے مار کر یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اس عظیم اور بہادر شخص کا یہ قدم محض اپنی دولت یا جائیداد کو کسی عام انسان کی طرح بچانے کے لیے ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ سچائی، انصاف اور حق کی اس روشن شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھنے سے بچانے کی ایک آخری اور بے لوث کوشش تھی۔ اس نڈر اور عظیم شخص نے اپنی زندگی کے آخری اور سب سے خطرناک بازی کھیلتے ہوئے اپنی تمام تر جمع پونجی اور اپنی پوری زندگی کی حلال کمائی اس معمولی اور غریب منشی کے حوالے صرف اور صرف اس لیے کر دی تاکہ دشمنوں سے بچا سکے
اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا اور مسلسل بہنے والا سیلاب امڈ آیا تھا، اور اس کے وہ چہرے کے خدوخال جو ہمیشہ ایک سخت گیر اور ناقابل تسخیر انسان کی عکاسی کرتے تھے، اب ایک انتہائی کمزور، ٹوٹے ہوئے اور بے بس شخص کی معنی لگ رہے تھے۔ اس نے اپنے لرزتے اور کامتے ہوئے ہونٹوں کو بمشکل حرکت دی اور ہچکیوں کے درمیان ایک ایسا دردناک اور دل دہلا دینے والا انکشاف کیا جس نے میرے پورے وجود کو ایک شدید اور ناقابل برداشت جھٹکا دیا، اور میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں جیسے ایک دم سے منجمد ہو کر رہ گئیں۔ اس نے روتے ہوئے اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ جس تاریک اور خوفناک رات اس نیک دل اور عظیم انسان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، وہ رات اس کے خاندان کے لیے کس قدر قیامت خیز اور ہولناک تھی۔ اس مقتول کی انتہائی نیک سیرت اور معصوم بیوہ جس نے اپنی پوری زندگی ایک شاندار اور پرتعیش محل میں گزاری تھی، اور جس نے کبھی دکھ اور تکلیف کا نام تک نہیں سنا تھا، اس رات اچانک اپنے سر کے تاج اور اپنے عظیم شوہر کی خون میں لت پت لاش کو دیکھ کر اس کا دل جیسے پھٹ کر رہ گیا تھا، مگر اس کے پاس رونے یا ماتم کرنے کی ذرا سی بھی مہلت نہ تھی، کیونکہ ان ظالم اور سفاک قاتلوں کی خون آشام اور درندہ صفت نظریں اب اس کے اس اکلوتے اور معصوم بچے پر جمی ہوئی تھیں جو اس عظیم باپ کی واحد نشانی اور اس کے خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا۔ وہ خونخوار درندے اس بات پر پوری طرح تلے ہوئے تھے کہ اس خاندان کا مکمل طور پر نام و نشان مٹا دیں، تاکہ مستقبل میں کوئی ان کے کالے اور مکروہ دھندے کے سامنے کھڑا ہونے یا ان سے انتقام لینے کی جرت نہ کر سکے۔ اس عظیم اور باہمت ماں نے اپنے اس معصوم اور پھول جیسے بچے کی جان بچانے کی خاطر اپنے شوہر کی لاش پر بین کرنے اور اس کا آخری دیدار کرنے کی بجائے ایک انتہائی دل خراش اور کٹھن فیصلہ کیا۔ اس نے اسی رات کی تاریکی اور گہری سیاہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اپنے اس شاندار محل، اپنی تمام تر دولت اور اپنے سارے آرام و آسائش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر کسی نامعلوم اور تاریک منزل کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ وہ رات اس قدر کالی اور سرد تھی کہ ہر طرف موت کا رقص تھا، ہر طرف موت کا رقص جاری محسوس ہوتا تھا۔ تیز اور برفانی ہوائیں کسی بھوکے اور وحشی درندے کی طرح چنگھاڑ رہی تھیں، اور آسمان سے گرنے والی بارش کی سرد بوندیں اس کے نازک اور کمزور جسم پر تیروں کی طرح برس رہی تھیں، اور وہ بے آسرا اور غم سے نڈھال ماں اپنے ننگے پاؤں اور بھیگے ہوئے کپڑوں میں اس خوفناک اور پراسرار تاریکی میں بھٹکتی رہی۔ اس کا ہر قدم ایک نئی اور ہولناک مصیبت کی طرف اٹھ رہا تھا۔ راستے میں آنے والی خاردار جھاڑیاں اس کے لباس کو تار تار کر رہی تھیں، اور اس کے نرم و نازک پاؤں پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو چکے تھے، مگر اسے اپنے رسنے والے خون اور اپنے زخموں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی اور واحد مقصد سوار تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس معصوم اور بے گناہ بچے کی جان ان سفاک اور بے رحم درندوں سے بچا لے۔ وہ کئی راتوں تک مسلسل بھوکی اور پیاسی ان سنسان اور تاریک راستوں پر چھپتی اور بھاگتی رہی، جہاں ہر آہٹ پر اسے موت کا واضح اور بھیانک سایہ منڈلاتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ذرا سی بھی کھٹکھٹاہٹ ہوتی تو وہ اپنے بچے کو اپنے سینے میں مزید سختی سے چھپا لیتی، اور اس کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو جاتی کہ اسے اپنا دل پسلیوں سے باہر آتا ہوا محسوس ہوتا۔
اس نے اپنے بچے کو سردی اور بھوک کی شدت سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور کئی راتیں جاگ کر اور رو کر گزار دیں۔ دوسری طرف وہ ظالم اور خونخوار دشمن اس بات پر مکمل طور پر یقین کر چکے تھے کہ انہوں نے اس خاندان کے آخری وارث کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اور اب اس دنیا میں ان کا کوئی ایسا دشمن باقی نہیں رہا جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکے۔ انہوں نے اس شاندار محل کا کونا کونا چھان مارا تھا اور ہر اس جگہ کی تلاشی لی تھی جہاں کسی کے چھپنے کی معمولی سی بھی گنجائش ہو سکتی تھی، مگر جب انہیں وہ ماں اور بچہ کہیں نہ ملے تو انہیں یہ پختہ اور اٹل گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچہ اور اس کی ماں اس طوفانی اور کٹھن رات کی وحشت ناک تاریکیوں میں کہیں بھٹک کر یا کسی گہری کھائی میں گر کر یا پھر کسی جانور کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے اس روئے زمین سے مکمل طور پر مٹ چکا ہے۔ انہوں نے اپنی اس جھوٹی اور بے بنیاد کامیابی پر بڑے بڑے جشن منائے، اپنی شیطانی اور مکروہ محفلیں سجائیں، اور اپنے کالے اور ظالمانہ دھندوں کو مزید تیزی اور بے رحمی سے پورے شہر میں پھیلانا شروع کر دیا، مگر ان جاہل اور اندھے درندوں کو اس بات کا رتی برابر بھی علم نہیں تھا کہ وہ عظیم اور باہمت ماں موت کے اس انتہائی خوفناک جبڑے سے نکل کر ایک ایسی قسم پرسی اور انتہائی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی جس کا تصور ہی کسی بھی عام اور حساس انسان کی روح کو ہلا دینے اور اسے اندر تک کانپنے پر مجبور کر دے۔ اس نے اپنی اصلیت اور اپنے شاندار ماضی کو مکمل طور پر چھپانے کے لیے شہر کے سب سے پسماندہ اور غلیظ علاقے میں ایک انتہائی چھوٹی سی اور خستہ حال جھونپڑی میں پناہ لی، جس کی ٹپکتی ہوئی چھت بارش کے پانی کو روکنے سے مکمل طور پر قاصر تھی، اور جس کی کچی دیواریں سرد ہواؤں کے بے رحم تھپیڑوں کو اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اس نے اپنی عزت اور اپنے وقار کو ایک طرف رکھ کر محض اپنے بچے کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے اور انتہائی حقیر اور مشقت طلب کام کیے۔ اس نے اپنے ان نازک ہاتھوں سے، جن میں کبھی سونے اور ہیروں کے زیورات ہوا کرتے تھے، اب لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے اور ان کے گھروں کا کچرا صاف کیا۔ اس نے کئی دن کے جان لیوا فاقے محض اس لیے برداشت کیے تاکہ اس کا بچہ بھوکا نہ سوئے، مگر اس نے کبھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا، اور نہ ہی کبھی اپنے شاندار اور سنہری ماضی کا کوئی ادنا سا ذکر بھی کسی انسان کے سامنے کیا۔ وہ اپنے اس معصوم اور بے خبر بچے کو ایک انتہائی گمنام اور تاریک زندگی میں صرف اور صرف اس لیے پال رہی تھی تاکہ وہ ظالم اور سفاک دشمنوں کی خون آشام اور عقابی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل رہ سکے، اور اس کی جان کسی بھی قسم کے اچانک آنے والے خطرے سے مکمل طور پر اور ہر لحاظ سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ایک ایسی لازوال قربانی اور ناقابل شک صبر کی داستان رقم کر رہی تھی، جس کی کوئی دوسری اور واضح مثال اس پوری دنیا کی تاریخ کے اوراق میں تلاش کرنا بالکل ناممکن تھا اور محال تھا۔ اور ادھر دوسری طرف وہ انتہائی معمولی اور غریب سا منشی جس کے کمزور کندھوں پر اس عظیم اور دور اندیش بانی نے اپنی ساری جائیداد اور اس عظیم الشان ادارے کی انتہائی بھاری اور ناقابل برداشت امانت ایک اندھیری رات میں چپکے سے رکھ دی تھی، وہ بھی ایک انتہائی کٹھن، دشوار گزار اور کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے پر مسلسل اور بغیر رکے چل رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کی تمام تر ذاتی خوشیوں، اپنی جوانی کی امنگوں
اور اپنے دلی سکون کو اس عظیم امانت کی حفاظت پر مکمل طور پر اور بے غرض ہو کر قربان کر دیا تھا۔ اس نے ان 25 طویل صبر آزما اور تھکا دینے والے سالوں میں اس چھوٹی سی اور غیر معروف فرم کو اپنی بے پناہ اور انتھک محنت اور اپنی دن رات کی سچی لگن اور اپنی بے مثال اور غیر معمولی ذہانت کے بلبوتے پر اس بڑے اور وسیع شہر کی سب سے بڑی، سب سے نامور اور سب سے زیادہ طاقتور اور پرشکوہ لا فرم بنا دیا تھا۔ اس کا نام اب پورے شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں ہر خاص و عام کی زبان پر انتہائی عزت اور خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا، اور اس کی طاقت اور رسوخ کے سامنے بڑے بڑے اور نامور سیاستدان اور تاجر سر جھکاتے تھے۔ اس نے اپنے ادارے کی عمارت کو آسمان سے باتیں کرنے والے ایک عظیم الشان اور پرشکوہ محل میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں سینکڑوں ماہر اور قابل ترین وکیل دن رات اس کے ایک ادنا سے اشارے پر کام کرنے کے لیے مستعد اور تیار رہتے تھے۔ مگر اس ساری چکا چوند، اس بے پناہ اور بے تحاشا دولت اور اس عظیم الشان کامیابی کے باوجود اس کے اپنے دل میں رتی برابر بھی کوئی غرور یا کوئی تکبر موجود نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس دولت کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر اس پر عیاشی کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل کی تاریک ترین گہرائیوں میں اس بات کو بہت اچھی طرح اور پوری طرح جانتا تھا کہ وہ اس عظیم اور بے پناہ دولت کا یا اس وسیع اور نامور ادارے کا اصل اور حقیقی مالک ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو محض ایک ادنا مجبور اور عارضی امانت دار ہے، جس کا واحد اور بنیادی کام صرف اس امانت کی حفاظت کرنا، اسے دشمنوں کی لالچی اور غلیظ نگاہوں سے بچانا اور اسے مزید بڑھانا اور ترقی دینا ہے، تاکہ جب اس کا اصل اور جائز وارث اس کے سامنے ایک دن آ کھڑا ہو تو وہ اسے یہ بھاری امانت پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اور بغیر کسی کمی بیشی کے واپس لوٹا سکے۔ وہ ہر روز اور ہر گزرتے لمحے اپنے اندر ایک ایسا شدید اور ناقابل بیان بوجھ محسوس کرتا تھا جسے لفظوں کی قید میں بیان کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا بوجھ تھا جو اس کی روح کو ہر وقت کچلتا رہتا تھا اور اسے راتوں کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے خوفناک اور سنگین راز کو اپنے سینے کے گہرے اور تاریک تہہ خانے میں دفنائے رکھا، جس کی اگر کسی بھی دشمن کو ہلکی سی بھی بھنک پڑ جاتی یا کوئی معمولی سا اشارہ مل جاتا تو شاید اس کی جان بھی کسی صورت محفوظ نہ رہتی، اور وہ ظالم مافیا اسے بھی اسی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا جس بے دردی سے انہوں نے اس کے عظیم مالک کو قتل کیا تھا۔ وہ ان 25 سالوں کے ان انتہائی طویل اور تھکا دینے والے کٹھن عرصے میں روزانہ اس اٹل امید اور اس پختہ یقین کے ساتھ اپنے اس شاندار اور وسیع دفتر میں آتا تھا کہ شاید آج وہ مبارک دن آ جائے جب اس کا اصل اور جائز وارث، جو اب تک ایک نوجوان بن چکا ہوگا، اس کے سامنے کھڑا ہو اور وہ یہ بھاری اور کٹھن امانت اس کے حوالے کر کے خود کو اس مسلسل عذاب اور اس بوجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد اور ہلکا محسوس کر سکے۔ وہ اس وسیع اور بے رحم دنیا کے بے ہنگم ہجوم میں ایک ایسی خاص منفرد نشانی کا بے صبری اور شدت سے منتظر تھا، جس کے بارے میں اس کے اس عظیم اور مقتول مالک نے اسے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل انتہائی رازدارانہ اور خاموش انداز میں سختی سے تاکید کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ نشانی ایک ایسی پوشیدہ اور ناقابل تردید حقیقت تھی جو صرف اور صرف اس ادارے کے اصل اور جائز وارث کی سگی ماں کے پاس ہی ہو سکتی تھی، اور جس کو دیکھنے کے بعد کسی بھی قسم کے شک شبے یا کوئی بھی معمولی سی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی۔
وہ ہر نئے آنے والے انسان کو، ہر نوجوان چہرے کو اور ہر اس شخص کو جو اس سے ملنے اس وسیع و عریض دفتر میں آتا تھا، ایک عجیب اور پر اسرار امید بھری نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کی نگاہیں ہر چہرے میں اپنے اس عظیم مالک کی جھلک اور ان کی دی ہوئی اس خاص نشانی کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتی تھیں، اور اسے بار بار یہ لگتا تھا کہ شاید یہی وہ وارث ہو جس کی اسے اتنے طویل عرصے سے تلاش اور بے پناہ شدت سے انتظار ہے، مگر ہر بار اسے شدید اور جان لیوا مایوسی اور گہری نا امیدی کا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا تھا، اور اس کا دل مزید بوجھل اور مایوس ہو کر ٹوٹنے کے قریب آ جاتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اکیلے جاگ کر اس عظیم اور مہربان انسان کی یاد میں زاروں قطار روتا تھا، اور اس کی تصویر کو دیکھ کر اسے اپنے دل ہی دل میں باتیں کرتا تھا کہ اس کی دی ہوئی امانت اس نے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور مکمل طور پر محفوظ کر رکھی ہے، اور اب اس کا مزید انتظار اس کی برداشت اور ہمت کے پیمانے سے مکمل طور پر باہر ہوتا ہوا چھلکتا جا رہا ہے۔ وہ روزانہ ان پرانے اور بوشیدہ کاغذات کو دیکھتا تھا جن پر اس عظیم بانی کی آخری مہر اور اس کی وہ مخصوص نشانی موجود تھی، اور وہ اس نشانی کو اپنے دل و دماغ کی سکرین پر اس قدر پختگی اور مضبوطی سے نقش کر چکا تھا کہ وہ اسے گھپ اندھیرے میں بھی بغیر کسی غلطی کے بآسانی پہچان سکتا تھا۔ آج کی اس صبح جب میں ایک انتہائی معمولی حقیر اور ادنا سی چپڑاسی کی نوکری کی تلاش میں انتہائی مایوسی اور تھکاوٹ کے عالم میں اس کے اس پرشکوہ اور روبدار دفتر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تھا، اور میں نے اپنی تعلیمی اسناد اور کاغذات کا ایک پرانا اور خستہ حال پلندہ اس کی اس شاندار اور وسیع میز پر رکھا، تو اسے اپنے وہم و گمان میں بھی بالکل یہ خیال نہیں تھا کہ آج اس کی 25 سالہ طویل تھکا دینے والی اور کٹھن تلاش بالآخر اپنے آخری اور حیران کن اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح انتہائی سرسری اور بے دھیانی کے انداز میں بوجھل دل کے ساتھ میری بوشیدہ اور خستہ حال پرانی فائل کو کھولا، مگر جیسے ہی اس کی تیز اور سالوں کے تجربے سے لیس عقابی نظر اس پرانی فائل کے اندر موجود ان چند بوشیدہ کاغذات پر پڑی، تو اس کا سارا وجود ایک زوردار اور ناقابل برداشت جھٹکے سے بری طرح ہل کر رہ گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی غیر معمولی چمک ابھر آئی تھی جو اس نے 25 سالوں سے کھو دی تھی۔ اس کا پورا جسم ایک شدید کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اور وہ نشانی جس کا وہ 25 سالوں سے منتظر تھا وہ ایک ایسی واضح حقیقت بن کر سامنے موجود تھی جو آج اسے میری فائل میں ملی۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے میری اس بوشیدہ دستاویزات کے پلندے سے وہ ایک پرانا اور تہہ کیا ہوا خط نکالا جو میری والدہ نے مجھے اس دفتر میں آنے سے پہلے دیا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے انتہائی سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ یہ خط صرف اور صرف اس بڑے قانون دان کو ہی دکھانا ہے۔ اس خط کے اوپر ایک ایسی مخصوص اور قدیم مہر سب تھی جسے دیکھتے ہی اس باوقار اور مضبوط انسان کے چہرے پر آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ وہ مہر کوئی عام مہر نہیں تھی، بلکہ وہ اس عظیم بانی کی وہ خاص نشانی تھی جو اس نے مرنے سے پہلے صرف اور صرف اپنی بیوہ کو دی تھی، تاکہ جب بھی مناسب اور صحیح وقت آئے تو وہ اس پوشیدہ نشانی کے ذریعے اپنے جائز اور حقیقی وارث کی پہچان کروا سکے۔ اس قانون دان نے اس خط کو انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا، اور اس کی ہچکیاں اس قدر بلند ہو گئیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے شدید گھبراہٹ ہونے لگی،
مجھے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ایک انتہائی غریب اور مفلوق الحال گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود میری ماں کے دیے گئے اس بوسیدہ اور پرانے خط میں ایسا کیا پوشیدہ جادو یا راز ہے جس نے اس بڑے شہر کے اتنے بڑے طاقتور اور رعبدار انسان کو یوں اچانک بچوں کی طرح رونے اور گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ میری طرف ایک عجیب اور ناقابل بیان عقیدت، محبت، احترام اور تشکر کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی عام اور غریب انسان کو نہیں بلکہ اپنے کسی بہت بڑے اور عظیم محسن کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صدیوں کی تاریکی کے بعد اچانک طلوع ہونے والے سورج کی پہلی کرن جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے بوجھل مگر ایک عجیب سی جلدی والے قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے اس تاریک کونے کی طرف بڑھا جہاں ایک بہت پرانی اور بھاری لوہے کی تجوری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کامتی ہوئی اور سرد انگلیوں سے اس تجوری کا وہ خفیہ اور انتہائی پیچیدہ قفل کھولا جس کا علم اس پوری وسیع دنیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو قطعی طور پر نہیں تھا۔ تجوری کے کھلنے کی وہ بھاری اور خشک دھاتی آواز نے کمرے کے اس پراسرار، گھٹن زدہ اور خاموش ماحول میں ایک اور پراسرار اور ہیبت ناک تأثر پیدا کر دیا تھا۔ اس نے تجوری کے سب سے نچلے اور خفیہ خانے میں سے ایک انتہائی پرانا ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا گچھا نکالا جسے اس نے 25 طویل سالوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محفوظ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بکچے کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر واپس میری طرف لایا اور اس نے وہ اس بڑی اور چمکدار میز پر بالکل میرے سامنے انتہائی ادب اور احترام سے رکھ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ مسلسل اور بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کی تیز سانسیں بے ترتیب ہو کر اس کی چھاتی کو تیزی سے اوپر نیچے کر رہی تھیں۔ اس نے انتہائی آہستگی اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس ریشمی کپڑے کی پرانی گرہ کو کھولا اور اس کے اندر سے کچھ انتہائی پرانے پیلے پڑ چکے اور خستہ حال کاغذات نکال کر میرے سامنے بڑی احتیاط سے پھیلا دیے۔ ان کاغذات پر بھی بالکل من وعن وہی خاص اور مخصوص مہر ثبت تھی جو میری والدہ کے دیے گئے اس پرانے اور بوسیدہ خط پر پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے ایک بہت گہری اور طویل سانس لی اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں پر بمشکل قابو پاتے ہوئے مجھے بھررائی ہوئی آواز میں بتایا کہ آج 25 سال کا وہ طویل اور کٹھن عرصہ ختم ہو گیا ہے اور وہ عظیم راز ہمیشہ کے لیے فاش ہو چکا ہے جس کے بھاری بوجھ تلے اس کی پوری زندگی کٹ گئی تھی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میری عظیم والدہ نے جن کٹھن اور جان لیوا حالات میں مجھے پالا ہے وہ کوئی عام حالات نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مجھے ان خونخوار اور شفاق دشمنوں سے بچانے کے لیے وہ ساری روح فرسا اذیتیں اور کئی دن کے جان لیوا فاقے برداشت کیے ہیں جو کسی بھی عام انسان کی قوت برداشت سے کوسوں دور ہیں۔ میری عظیم اور باہمت ماں نے مجھے ان درندوں سے بچانے کی خاطر اپنی ساری زندگی گمنامی، شدید ترین غربت اور قسم پرسی کے اندھیروں میں گزار دی، محض اس لیے کہ میں زندہ سلامت رہ سکوں۔ اور آج اس عظیم الشان اور پرشکوہ ادارے کے اس وسیع کمرے میں کھڑے ہو کر وہ باوقار شخص مجھے یہ بتا رہا تھا کہ اس پرانی اور حتمی وصیت کے مطابق اس پوری وسیع و عریض عمارت، اس بے پناہ اور بے تحاشا دولت اور اس عظیم قانونی ادارے کا اصل اور اکلوتا مالک کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں۔
ایک ایسا غریب لاچار اور مجبور نوجوان جو محض چند روپوں کی ایک انتہائی ادنا سی معمولی نوکری مانگنے اور ایک معمولی ملازم بننے کی جھوٹی سی امید لے کر اس شاندار دروازے سے ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا تھا، وہ نوجوان آج اس پوری عظیم الشان سلطنت کا بلا شرکت غیرے اور مکمل طور پر جائز مالک بن چکا تھا۔ میرا دماغ اس اچانک اور ناقابل یقین انکشاف پر مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ میرے سوچنے اور سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں جیسے برف کی طرح منجمد ہو کر رہ گئی تھیں، اور مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں پر ذرا سا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت؟ یا حقیقت میں میرے سامنے وہ انسان دست بستہ کھڑا ہے جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے وہ تمام پھٹے ہوئے کپڑے، ان کے بھوکے پیٹ گزارے ہوئے طویل دن، اور ان کی وہ راتوں کی سسکیاں گھوم گئیں جو انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے خاموشی سے سہی تھیں۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور میں اس امانت دار کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بھی مجھے اپنے سینے سے لگا کر یوں رو رہا تھا جیسے اس نے اپنا کوئی بچھڑا ہوا سگا بیٹا 25 سال بعد دوبارہ پا لیا ہو۔ یہ لمحہ انتہائی جذباتی اور روح پرور تھا، اتنا کہ کمرے کی وہ تمام تر تاریکی اور خوفناک خاموشی ایک عجیب سے پرسکون اور روشن احساس میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ بھاری بوجھ جو اس امانت دار کے سینے پر 25 سالوں سے دھرا تھا آج اتر چکا تھا، اور وہ مکمل طور پر ایک آزاد اور ہلکا پھلکا انسان بن چکا تھا۔ یہ پوری داستان اور یہ ناقابل یقین اور حیران کن واقعہ انسان کو زندگی کا ایک ایسا عظیم اور دیر پا سبق سکھاتا ہے جو ہر مایوس، اداس اور حالات کے ستائے ہوئے انسان کے لیے تاریکی میں چمکنے والی روشنی کی ایک بہت بڑی اور واضح کرن ہے۔ یہ کہانی ہمیں کھلے الفاظ میں بتاتی ہے کہ صبر، عظیم قربانی اور مسلسل برداشت کا پھل بہت میٹھا اور انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی تاریک، خوفناک اور کٹھن کیوں نہ ہوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ کتنے ہی اونچے اور دشوار گزار کیوں نہ ہوں، اور ظالموں کی طاقت کتنی ہی زیادہ اور خوفناک کیوں نہ ہو، سچائی اور حق کی جیت ایک نہ ایک دن ضرور ہوتی ہے، اور باطل کو ہمیشہ مٹنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی سچی محنت اور خلوص نیت سے دی گئی لازوال اور بے لوث قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور وقت آنے پر اس کا ایک ایسا بہترین اور شاندار صلہ دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کی امانتوں کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرتے ہیں، اور جو عظیم مائیں اپنے معصوم بچوں کی جان اور ان کے مستقبل کے لیے اپنی پوری زندگی کی تمام تر خوشیاں اور آسائشیں قربان کر دیتی ہیں، ان کا صلہ اس عارضی دنیا میں بھی بہت شاندار اور عزت والا ملتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بے پناہ کامیابیاں اور بلند درجات رکھے گئے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی زندگی کے برے حالات اور راستے کے اندھیروں سے گھبرا کر امید اور ہمت کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اندھیرا جتنا گہرا اور خوفناک ہوتا ہے، صبح کی روشن اور پر امید کرنیں اتنی ہی قریب ہوتی ہیں۔ سچائی اور حق کا راستہ کانٹوں سے بھرا اور کٹھن ضرور ہوتا ہے، مگر اس راستے کی منزل ہمیشہ دائمی سکون، لازوال کامیابی اور ہمیشہ رہنے والی عزت پر ختم ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، اپنی نیت کو صاف رکھے اور اپنے رب کی ذات پر مکمل اور پختہ بھروسہ رکھے، کیونکہ وہ بہترین انصاف کرنے والا اور سچائی کو ہمیشہ غالب کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنی نیت خالص کر لیتا ہے تو کائنات کی ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور وہ حقدار کو اس کا حق دلا کر ہی رہتا ہے،
چاہے اس میں کتنے ہی سال کیوں نہ لگ جائیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا مکمل طور پر ایک نیا اور انتہائی شاندار باب شروع ہوا۔ میں نے اس عظیم اور پرشکوہ دفتر کی کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے اس وسیع اور بے حس شہر کو دیکھا، جو کل تک میرے لیے ایک اندھیری اور بے رحم جگہ تھی، مگر آج وہی شہر مجھے ایک نئی امید اور زندگی کا پیغام دے رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس ایماندار اور بوڑھے شخص کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس سے یہ پختہ وعدہ کیا کہ میں اپنے شہید اور بہادر باپ کی اس شاندار وراثت اور ان کے سچے اصولوں کو کبھی بھی کسی صورت آنچ نہیں آنے دوں گا، اور ہمیشہ ان غریبوں اور مظلوموں کی آواز بنوں گا جنہیں یہ ظالم معاشرہ کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بوڑھے اور امانت دار اور وفادار امانت دار نے اپنے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اس ادارے کے ایک عام مگر انتہائی مطمئن کارکن کی حیثیت سے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر گزارے گا، تاکہ وہ مجھے ان تمام پیچیدگیوں اور قانونی باریکیوں سے بخوبی آگاہ کر سکے جو اس نے ان 25 سالوں کی کٹھن اور طویل جد و جہد میں سیکھی ہیں۔ یہ محض ایک عظیم جائیداد یا بے تحاشا دولت کی منتقلی کا کوئی عام سا واقعہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ حق کی سچائی پر فتح اور ایک عظیم امانت کی اپنے اصل اور حقیقی وارث تک بحفاظت واپسی کی ایک ایسی لازوال اور شاندار داستان تھی جو آنے والی کئی نسلوں تک اس شہر کے ہر خاص و عام کے دلوں میں سچائی اور ایمانداری کی ایک انمٹ اور روشن مثال بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ رہے گی، اور یہ ثابت کرتی رہے گی کہ سچے جذبوں اور نیک نیتوں کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی بھی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔